السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي المقام الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة القوم فإنه ينظر بنور الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے میدان محشر میں اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا وعدہ فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات آج کا یہ پروگرام جس میں ہم سب حاضر ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. مولا تعالیٰ بانی محفل صاحب محفل شرکائے محفل حاضرین محفل کی نیک جائز تمناؤں کو حضور غوث اعظم کے صدقے سے پوری فرمائے. حضرات آج میڈیا کا دور ہے. آج سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں اور اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک صحیح غلط اچھی بری باتیں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کا اکثر طبقہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں, یہ تصور کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کو نہیں ماننا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس جب میرے سامنے ہے, اللہ کا کلام جب ہمارے سامنے ہے, تو اولیاء کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بزرگان دین کے مزاروں پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان سے توسل قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ان سے
یعنی وہ اولیاء کے چیپٹر کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں، اور الگ کرنے کے بعد وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم نہیں، یہ حدیث کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء کرام کے خیالات، ان کے بیانات، ان کے نظریات کا نتیجہ۔ یعنی وہ سرے سرے سے یہی کہتے ہیں کہ اولیاء کی ضرورت ہی نہیں جب قرآن ہمارے پاس ہے، اور قرآن اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، کہ قرآن ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ جب ساری چیزیں قرآن کے اندر آ گئی تو ہمیں نہ موت کی ضرورت ہے، نہ خواجہ کی ضرورت ہے، نہ مخدوم کی ضرورت ہے، نہ اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی حضور تاج شریعہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو بس قرآن پر چلنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے والا کہتا ہے اس کی باتیں کچھ دیر کے لیے اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ طرح تو غلط ہے۔ قرآن کا حکم ایسا نہیں ہے، اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، نبی کی حدیث ایسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا اللہ نے قرآن میں اولیاء کے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں، کیا پیارے آقا نے حدیث میں اولیاء کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں۔ آئیے قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا اوامر و نواہی۔ اوامر کا مطلب اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اسے اوامر کہتے ہیں۔ نواہی کا مطلب یہ ہے اللہ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے رکا جائے، ان چیزوں سے رکنے کا نام، ان دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا وہ چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کیا جائے، اس سے منع فرمایا اس سے بات رہا جائے، پرہیز رہا جائے۔ اب بات سمجھ میں یہاں تک آ گئی، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر عمل کرو اور سچوں کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سچوں کے ساتھ میں ہونے کی ضرورت کیوں نہیں چاہیے؟ جب ہم قرآن نے مجید کی دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ، ہوشیار، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ تقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ ساری کی ساری اولیاء کرام کی فضیلت کو بتا رہی ہیں۔ آپ مثال کے طور پر پیارے آقا کی حدیث کو لے لیجیے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بتا کرو اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ چلتا ہماری طرح ہے مگر چلنے میں فرق ہے، بولتا ہماری طرح ہے مگر بولی میں فرق ہے، دیکھتا ہماری طرح ہے مگر دیکھنے میں فرق ہے، چلتا ہماری طرح ہے مگر چلنے میں فرق ہے۔ آخر کیوں فرق ہے؟ فرق اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، اسی قرآن میں تو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے ہیں کون؟ سچوں کی جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے، رسولان اعظام کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، ائمہ مجتہدین کی جماعت ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کی جماعت، یہ صادقین کی جماعت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، نبی کے حدیث کہہ رہی ہے۔ ہندوستان کے راجا خواجہ نواز کی بارگاہ میں ہم پہنچے، اے خواجہ نواز، غوث اعظم کو مانے کی نہ مانے، اولیاء کو مانے کی نہ مانے، بزرگان دین کو مانے کی نہ مانے، لیکن جب ہم خواجہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان کے حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قدمی حاضری علی رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ جب غوث اعظم نے کہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پہ، ولی کے، مومن کے نہیں، مسلمان کے نہیں، عام مومن کے بارے میں نہیں فرمایا، ولی کے بارے میں فرمایا، ہر اللہ کی ولی کے گردن پر میرا یہ قدم ہے۔ غوث اعظم نے ایسا فرمایا، خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑی میں اس وقت مصروف عبادت تھے، مشغول عبادت و ریاضت تھے۔ جب آپ نے غوث اعظم کے فرمان کو سنا تو غوث اعظم کے فرمان کو سننے کے بعد خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں بتانا آئی وہ تھی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے کاندھے پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے اور میرے سر پر۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بات یہاں پر آ گئی، ہم اور آپ کیسے مانے کی نہ مانے، اور ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز کا حکم یہ کہتے ہیں اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے کاندھے پہ ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تقریب کرتے ہیں۔ یہی پر بس نہیں، روایتوں میں آتا ہے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہلکی سی گستاخی کر دی۔ اس گستاخی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی ولایت ختم کر لی گئی، چھین لی گئی اور ان کے کرامتوں کو چھین لیا گیا۔ روایت میں آتا ہے حضور غوث اعظم کی شان میں بیعت کرنے کا نتیجہ تھا اس بزرگ کی ولایت چھینی گئی اور اس کی کرامتیں چھین لی گئی۔ ایک بزرگ ہلکی سی گستاخی کرے غوث اعظم کی شان میں تو ان کا یہ حال ہو جائے، ایک عام مسلمان کرے تو ان کا کیا حال ہوگا، ایک عام مومن کرے تو ان کا کیا حال ہوگا، ایک عام مسلمان کرے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اے لوگوں، یہ تو حضور خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ اب پہنچتے ہیں بریلی، ہم لوگ بار بار پہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں فرمایا، آخر کیا بات ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اندر کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کو ہٹا دیجیے تو سلام تو سمجھ میں آتا ہے، ایک بار سلام کرو تو ایک بار کا جواب ثواب، دوسری بار کرو تو دوسری بار کا ثواب، 10 بار کرو تو 10 بار کا ثواب۔ لیکن یہ کیسا ماجرا ہے، ایک بار سلام کہا جا رہا ہے، لاکھوں لگا دیا گیا تو کیا لاکھوں سلام رسول اللہ کو پہنچیں گے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام صحیح ہے، سلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال اسی میں کہتا ہے کہ کعبے کے بدر دجا تم سے کروڑوں برود، ایوار کے سب و جہاں تم سے کروڑوں برود، یہ بھی صحیح نہیں لگتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں کلام کعبے کے بدر دجا تم سے کروڑوں برود کی کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نہ سلام صحیح ہو سکتا ہے نہ درود صحیح ہو سکتا ہے۔ درود ایک بار بھی جو کہو کروڑوں کے کیا کروڑوں پہنچ جائیں گے،
سلام ایک بار کرو اس میں لاکھوں لگا دو تو کیا لاکھوں چلے جائیں گے؟ کہنے والا کہتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، لیکن ہم سب کا سب سے پہلا جواب یہ ہوتا ہے یہ غلط ہو نہیں سکتا، یہ تو قاضی بریلوی کا سلام ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل سچ ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی نہ غلطی ہو سکتی ہے، نہ بدلاؤ ہو سکتا ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کا ایک خلاف تحقیق کے بعد ہی صفحے کے ساتھ سے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک ایک حرف ریسرچ کے بعد ہی جو ہے صفحے کے ساتھ پر آتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سلام ہے، سب سے پہلے ہم یہی جواب دیں، غلط ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب تحقیق کے مرحلے میں جاتے ہیں تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پاکستانی پر نچوڑا، اس میں ضرور ہے جسے ضرور لفظی کہتے ہیں، اس ضرور کو آپ پڑھتے جائیے، اس کا ترجمہ پڑھتے جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کئی لوگوں میں یہاں سے کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضور غوث اعظم کے بارے میں کیا فرمایا، بارگاہ میں یہاں سے کیا گیا، یا حضور اعلیٰ حضرت یہ تو بتائیں غوث اعظم کو ماننا صحیح ہے یا نہیں ہے، غوث اعظم سے عقیدت رکھنی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار ہوتے ہیں، تیری سرکار میں جاتا ہے رضا تو شفیع، تیری سرکار میں جاتا ہے رضا تو شفیع، تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے لوگوں آپ کو یاد ہوگا معراج شریف کی زمین پہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرید ہونے کے لیے پہنچے تو وہاں پر ان سے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے پہنچے تو ان کے پیروں مرشد نے جب انہیں مرید کر لیا تو مرید کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا ہمیشہ مجھے یہ خیال آیا کرتا تھا کہ میدان محشر میں اگر رب نے یہ پوچھا کہ آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو مجھے ہمیشہ یہ خیال رہا کرتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا، کیا پیش کروں گا۔ لیکن جب سے احمد رضا فاضل بریلوی اس سے مرید ہو گئے ہیں تب سے مجھے اب اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ نے مجھے پوچھ دیا آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، فاضل بریلوی کو پیش کر دوں گا، یہ ان کے پیرو مرشد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آخر کسے پیش کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں جاتا ہے رضا اس کو شفیع، تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں ایسے نہیں آؤں گا، بلکہ ایک سفارشی لے کر کے آؤں گا، ایک وسیلہ لے کر آؤں گا، ایک گھڑیا لے کر کے آؤں گا، اور وسیلہ ایسا ویسا نہیں بلکہ ایسا وسیلہ لے کر کے آؤں گا تو تیرا لاڈلا بیٹا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر لے کے آؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث اعظم کو وسیلہ بنا رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں، تو ہم کو کیا بتانا چاہیے؟ جب وہ اتنی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہی پر بس نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے غوث اعظم کی شان میں کئی طرح کی منقبتیں لکھی ہیں، ان میں سے چند یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اثر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے ہیں، شیر کو خطرے میں زیادہ نہیں ہوتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری اگر سمجھ کے پڑھی جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے۔ یہ شعر ہے نا، کیا درے جس سے حمایت کا ہو بنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا، یہ بھی ایک واقعہ سے محفوظ ہے۔ واقعہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شام، ان کے خصوصیت یہ تھی کہ شیر پر سواری کرتے تھے۔ آج ہمارا آپ شیر دیکھ لیں آمنے سامنے تو راستہ بھول جائیں، بدن کا کپڑا سمیٹنا آدمی بھول جائے، مگر حضرت جام میں بزرگ وہ شیر پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ غوث
شیر کی سواری کرتے ہوئے شیر سے اتر کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے. سلام خبر کرنے کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت جام نے کہا کہ حضور میں شیر کی سواری لے کر آیا ہوں اور اس کے خوراک کے لیے جانور کا انتظام کر دیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر ایک جانور بندھا ہوا ہے، وہ آپ کے شیر کی خوراک ہی کے لیے. اتنے میں حضرت جام نے اپنے شیر کو اشارہ کیا کہ جانور تمہارے خوراک کے لیے. تو شیر اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور آنن میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں رکتا تھا. جب اسے دیکھا کہ یہ شیر جانور پر حملہ آور ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، فوراً وہ شیر اس پر حملہ کر دیا. روایتوں میں آتا ہے اس کتے نے اتنا زبردست اس شیر پر حملہ کیا کہ اس شیر کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. حضرت جام نے جب دیکھا لگے کہ یہ کیا ہو گیا. بات صرف اتنی سی کی حضرت جان یہ سمجھ رہے تھے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں شیر سے سواری کر کے آیا ہوں. یہ ان کے ذہن میں تھا، یہ ان کے دل میں تھا. اسی چیز کو ہٹانے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا کتا جب شیر پر حملہ آور ہوتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں یہ میری بارگاہ کا کتا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ شیر پر حملہ آور ہو سکتا ہے. جب اس واقعہ پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنتا تیرا شیر کو بدلے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت فضیل بریلوی اسی واقعہ کو سرکار کی شکل میں بیان کرتے ہیں. صحیح تو بات ہو گئی. اب آگے اعلیٰ حضرت فضیل بریلوی حضور غوث اعظم کی کتنی محبت کرتے تو کہتے تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نہیں اے غوث تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نہیں میرے گلے میں بھی ہے ضرور کا جوڑا سمجھ پڑتا. آپ دیکھے ہوں گے آج کل کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آزاد کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اور ایک اسپیشل یعنی ایک بہت ہی VIP کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. کتا والا کتے کو لے کر صبح چکر لگاتا ہے، سامنے بھی چکر لگاتا ہے. پٹا دے کر آدمی سمجھ جاتا ہے یہ آلتو پالتو کتا نہیں ہے، یہ کوئی خاص کتا ہوگا، یہ پالنے والا کتا ہوگا، یہ VIP کتا ہوگا. اور تو یہ ہے آج کل کے دور میں اس ایسی ٹرین میں اس ایسی ڈبے میں اس ایسی سیٹ میں انسان سفر کرتا ہے بغل والے کتے کو بھی لے کر کے جاتا ہے. یہ حالات ہے جو میں آگے کر رہا تھا. اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پٹا والا ایک بنا پٹا کا. اور پٹے کا مطلب یہ ہوا اس کے کتے کے گلے میں پٹا ہے، وہ عام کتا نہیں، وہ خاص کتا ہے. ایسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ غیاث غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں جس سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا جوڑا تیرا یعنی دور ہی صحیح ہے. غوث اعظم آپ کا پٹا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں جو اس نشانی کے سب ہیں نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سب ہیں نہیں مارے جاتے. حد تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. غوث اعظم کہتے ہیں اے غوث اعظم آپ کے غلامی کا پٹا میرے گلے میں پڑا رہے. اور جب میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو پٹا دیکھ کر کے محشر کے لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پٹے کے ذریعے سے یہ صاف ہو جائے یہ عام نہیں بلکہ یہ غوث اعظم کا غلام احمد رضا ہے اور ان کے غلامی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت مل جائے اور جنت کا پروانہ حاصل ہو. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں غوث اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی محبت کرنی چاہیے اور اعظم سے ہمیں آپ کو کتنی حقیقت رکھنی چاہیے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غوث اعظم مادر ذات والی تھی، پیدائشی والی تھی، بچپنے کا عالم ہے. گھر کے باہر کھڑے ہیں ایک مانگنے والا آیا اور آ کر کے اس نے کہا بیٹا السلام علیکم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب 2 بار دیتے. مانگنے والے نے کہا بیٹا عمر تو کر رہا ہے پر یہ بتاؤ ایک سلام کا جواب 1 بار ہوتا ہے پر تم نے 2 بار کیوں دیا؟ غوث اعظم بچپنے کے عالم میں ہیں. کہتے ہیں میرے بزرگ یہ تو صحیح بات ہے ایک سلام کا جواب 1 بار ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو 2 بار سلام کا جواب دیا. یہ 2 بار میں سلام
کہ میرا بیٹا غوث اعظم کی تربیت میں ہے تو کیسا ہے، آخر وہ کس اعتبار سے ہے، طبیعت اس کی صحیح ہے یا نہیں، وہاں تک وہ تربیت اور تعلیم حاصل کر چکا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی تو دیکھ کر کے خفا ہو گئی. اس نے دیکھا کہ غوث اعظم گوشت روٹی کھا رہے ہیں اور ان کا لڑکا سامنے بیٹھ کر سوچی روٹی چبا رہا. اور سعادت نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ سامنے گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرا یہ بیٹا سوچی روٹی کھا رہا ہے. آگے ذرا دیکھیے تو صحیح اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، اس کی صحت کیسی ہو گئی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے تیری ماں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضور غوث اعظم روٹیاں کھا رہے تھے، گوشت ان کے ساتھ میں تھا، آپ ہڈیاں کھلے جمع کر رہے تھے. حضور غوث اعظم نے فرمایا ادھر تو دیکھیے. حضرت غوث اعظم نے ان ہڈیوں کو جمع فرمایا، اس کے بعد فرمایا اتنا کہنا تھا ہڈیوں میں گوشت جڑ جاتا ہے، گوشت میں جان آ جاتی ہے اور وہ مرغا جاندار مرغا بن جاتا ہے اور آواز کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اے تیری ماں یہ ہے ہماری طاقت، اس لیے میں آج گوشت روٹی کھا رہا ہوں. جس دن یہ طاقت تمہارے بیٹے میں پیدا ہو جائے گی اس دن سے تمہارا بیٹا سوکھی روٹی نہیں کھائے گا بلکہ گوشت روٹی کھائے گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ حضور ماشاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دعا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام اس حاضری کو قبول فرمائے.